کہ سوگ ہوتا کیا ہے، سوگ کی حقیقت کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا یا کسی وجہ سے انہیں طلاق کا سلسلہ ہو جاتا تو 1 سال سے زیادہ مدت تک عورت کو سوگ کی کیفیت میں رکھا جاتا، اور شوہر فوت ہو جاتا تو اسی طرح ہی نہ اسے اچھا لباس پہننے کی اجازت تھی بلکہ وہ بھی میلا کچیلا حالت میں وہ اسے رہنا ضروری تھا، کیونکہ ان کا رسم رواج یہ تھا۔ پھر اس کو پورے خاندان سے الگ کر دیا جاتا تھا، وہ الون زندگی گزارتی تھی ایک خاص کمرے کے اندر، تو اس کو وہ سوگ کہتے تھے۔ جب اسلام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کے بارے میں بین احکام کو بیان کیا، جو عورت پر ظلم ہو رہا تھا اس کو ختم کر دیا، سوگ کو باقی رکھا لیکن اس کے احکام کو واضح بیان کر دیا، جس میں ظلم کو نفی کر دیا۔ سوگ جو سالوں کی مدت تک جاتا تھا اسے 3 دن تک میت پر سوگ کو مقرر کر دیا۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے قرآن پاک کی خود آیت قرآن پاک میں نازل ہوئی کہ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، کہ اس کے لیے 4 ماہ 10 دن کا سوگ مقرر قرآن نے کر دیا۔ عدت اور سوگ وہاں پہ کٹھی ہے۔ عورت کے لیے سوگ کو مختصر کیا، میت ہو جائے تو اس کے لیے صرف 3 دن کا سوگ مقرر کیا، اور اگر طلاق بائن کی عدت ہو یا اس کا شوہر فوت ہو جائے، یعنی طلاق بائن پر جو سوگ ہے وہ ہے جتنی اس کی عدت ہے، مطلقہ ہے تو اس کے عدت کے احکام ڈیفرنٹ ہیں، 3 پیریڈز ہوتے ہیں، لیکن متوفی عنہا ہے جس کا شوہر پاسٹ اوے ہو گیا ہے اس کا ہے 4 ماہ 10 دن، اس کا سوگ بھی 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد علی میت فوق 3 ایام الا علی زوج۔ آپ نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر سوگ کرے مگر 3 دن۔ کسی عورت کے لیے حلال نہیں، سوگ کتنے؟ 3 لیکن ایکسیپشن کیس بیان کیا، مگر اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر وہ 4 اشہر و عشرہ، یعنی پھر وہ اس پر سوگ کرے گی 4 ماہ 10 دن۔ صرف زوج کے فوت ہونے کی صورت میں ہے، بقیہ کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو جائے، ایون کہ والد کی وفات بھی ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، تو عورتیں اور مرد جو سوگ کریں گے اس کی تعداد قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ صرف اور صرف 3 دن تک ہے۔ یہ ہے سوگ۔ اب سوگ میں کرنا کیا ہے؟ سوگ کس کیفیت کا نام ہے؟ اصل میں سوگ ہے افسوس کہ جو ہوا ہے واقعہ اس پر افسوس کا اظہار ہے، لیکن جس پر سوگ واجب ہے وہ صرف عورت ہے۔ شوہر فوت ہو جائے تو اس پر سوگ واجب ہے ضرور، اگر شوہر وصیت بھی کر جائے کہ میرے مرنے پر سوگ نہیں کرنا، تب بھی شریعت نے اس پر واجب قرار دیا کہ تم اپنے شوہر پر سوگ کرنا اس پر ضروری ہے، یعنی وہ واجبات میں سے اہم ہے۔ وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی۔ اب کرے گی کیا سوگ کے اندر؟ وہ دھلے کپڑے ہوئے پہنے گی، اچھے شوخ لباس نہیں پہنے گی۔ عام حالات میں شوخ لباس پہننے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن سوگ میں شوخ لباس جو ریڈ کلر کی طرف، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تلبسوا المعصفرہ۔ معصفرہ وہ کلر ہوتا ہے جس کو ہم زعفرانی کلر کہتے ہیں، سیفرون کلر جو ہوتا ہے۔ تختہلوا ولا تختدبوا، یعنی نہ تو وہ خضاب کرے گی، اپنے بالوں کو ڈائی کرے گی، اور نہ ہی وہ سرما لگائے گی، یعنی یہ والی جتنی بھی زینت اور سنگار سے جس کا تعلق ہے، عورت اپنے اگر مرد کا سوگ کر رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ زینت اور سنگار کو چھوڑ دے گی، اور خوشبو بھی نہیں لگائے گی۔ جو صفائی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری کرے گی، صفائی سے ریلیٹڈ بال وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے کترانے کا، وہ کرے گی، اور جسم کو اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل بھی دے گی، اور ستھرا لباس پہننے کی اسے اجازت ہے، مطلب کہ میلا کچیلا ضروری نہیں، ستھرا دھلا ہوا لباس پہنے، شوخ لباس سے، کلرفل لباس سے وہ بچے گی۔ یہ ہے عورت کے لیے سوگ کہ ان 5 چیزوں کا وہ خیال رکھے گی، نہ خوشبو لگائے گی، نہ تیل لگائے گی۔ فقہا نے ایک باب باندھا ہے کہ اگر اسے مجبوری کوئی ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزوں کی پھر اجازت مل جاتی ہے۔ مثلا سر میں درد ہے، تیل کے علاوہ کوئی اس کا سلوشن نہیں لگا سکتی ہے، اور اگر
کوئی اور مثلا جسم پہ خارش ہو گئی، ریشمی لباس ویسے اسے پہننے کی اجازت نہیں ہے سوگ کی حالت میں، لیکن وہ خارش کی صورت میں ریشمی لباس ہی اس کے لیے سیوٹیبل ہے تو ٹھیک ہے، شی کین ڈو، وہ کر سکتی ہے. یعنی بامر مجبوری وہ یہ سب چیزیں استعمال کر سکتی ہے، مجبوری کے علاوہ وہ نہیں کر سکتی. یہ ہے سوگ.